اس پہ آپ کی کیا ہے سر کہ اینٹی کرپشن کرے گرفتار یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے ہیں تو نگران حکومتیں اس وقت اور ان کے انڈر ہیں سب کچھ، اور پھر ایک ہی طرف ٹارگٹ چل رہا ہو اور پھر ساتھ ہم یہ کہیں کہ جناب ہم کسی طور فری اینڈ فیئر الیکشنز کا تاثر دینے میں بھی کامیاب ہو جائیں، کیسے ممکن ہوگا؟ اور آگے یہ تو مزید خراب نہیں ہوں گے حالات اس طرح کی جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کو؟ جی بالکل خراب ہوں گے حالات، اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ کا بالآخر تعین ہوا اسی وقت اسد قیصر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ بات درست ہے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ تھا، پہلے سے موجود تھا، لیکن اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی جو اسپیکر تھے ان کے خلاف بھی اسی نوعیت کا ایک مقدمہ تھا، اور اسی مقدمے کی انہیں پاداش میں ان کو جنرل مشرف کے دور میں کافی سال انہوں نے جیل میں بھی گزارے۔ یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے قومی اسمبلی کی کا جو اسپیکر ہوتا ہے اور سینٹ میں وہاں پر جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ سول سروس کے نظام کے تھرو نہیں ہوتی، بلکہ وہ سوابدید پر ہوتی ہیں۔ قومی اسمبلی کی اپنی اسپیکر کی ایک پروسیس ہے، ان کو اٹانومی اور خود مختاری ہے، لیکن ہمیشہ اس پر مقدمہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسد قیصر کی گرفتاری ہے، ظاہری بات ہے یہ مکمل طور پہ سیاسی ایک جیسے کہنا چاہیے انجینئرنگ کا ہی شاخسانہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ لیکن جس انداز سے اس وقت الیکشن سے پہلے کا ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بالکل بھی جمہوریت کے لیے اور ایک شفاف الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے قطع نظر کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ٹارگٹ پر ہے۔ ہم نے 2017-18 میں یہی باتیں کہی تھیں اور کہتے آئے ہیں کہ آپ اس طرح سے ملک میں جمہوریت کو تقویت نہیں دے سکتے کہ آپ ایک سائیڈ جو ہے اس کو آپ دبا کر اور لیکن اس چیز پہ ہمارا اتفاق ہے کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ۔ اس وقت غلط تھا، اف اینڈ بٹ کے علاوہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ نہیں، مگر بات یہ نا اکبر کہ وہ اس وقت بھی وہ غلط ہو رہا تھا، اور آج اس کا ریورس ہو گیا ہے، کردار بدل گئے ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، لیکن دوسرا کام ہو رہا ہے۔ لیکن سر واٹ اباؤٹ چلتا رہتا ہے تو پھر یہ رکتا نہیں نا کہیں پہ۔ کل کو کسی اور کی حکومت آئے گی، وہ دوسروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کرے گا۔ دیکھا آپ نے دیکھا تھا 2024 میں کیا ہوا تھا، پھر تو یہی لاجک چلتی رہے گی۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں ہماری اسٹیٹمنٹ اس سے کچھ نہیں سیکھتی۔ جو پہلے انہوں نے یہ پورا چکر کیا 2017 اور 18 میں، اس سے کیا حاصل ہوا؟ ملک میں کسی قسم کی کوئی سٹیبلٹی نہیں آئی، معیشت جو ہے وہ گر گئی۔ ابھی آج 2023 اور 24 میں اگر وہی چیز دہرائی جائے گی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا ہے۔ تو ہمیں تو اس وقت یہ دیکھنا ہے نا کہ اس ملک میں استحکام کس طرح سے آئے۔ سیاسی استحکام اور معیشت کی بحالی آپس میں منسلک ہیں، اور دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ معیشت کو بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے، لیکن اس طرح کے حالات سے نہیں معیشت ٹھیک ہوگی۔ ایبسلیوٹلی۔ رومی صاحب، ہاؤ ڈو یو ٹیک دس اپ لسننگ ٹو نصر اللہ ملک صاحب، حبیب اکرم صاحب؟ حبیب صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان اپولوجیٹک ہے اس بات کے اوپر کہ، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جتنا ڈیپلی انٹرنسڈ ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام سسٹمز کے اندر، ان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ دے ہیو اے رول ان اٹ۔ تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے پھر۔ دیکھیے اکبر، دو باتیں آپ لوگ کریں۔ پہلی بات تو ایک اصولی بات ہے، اور اصولی بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی قوتیں، سویلین قوتیں مل کر کوئی رولز آف دا گیم کا تعین نہیں کریں گی، اس وقت تک پاکستان میں جمہوری سفر آگے نہیں بڑھے گا۔ یہی تحریک تھی 2006 میں، جس کی وجہ سے دو شدید سیاسی مخالف بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب مل کر انہوں نے یہ معاہدہ سائن کیا، اور پارٹیاں بھی شامل ہو گئی تھی اس میں۔ آپ اس کا متن کیا تھا؟ اس کا متن وہ نہیں تھا جس کی کہ تشریح عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کرتے ہیں کہ مکہ اور چور اکٹھے ہو گئے۔ اس کا متن یہ تھا کہ آپ جو ہیں پارلیمنٹ کی اور سیاسی جو عمل ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں شامل کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ڈیریل کرے جمہوریت کو، اور بھی اس میں بہت ساری باتیں تھیں۔ اور اسی کی وجہ سے 2010 میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ سامنے آئی، جس سے جو کہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ ہمارا آئین جو کہ مسخ شدہ تھا مختلف دہائیوں سے، اس کو ٹھیک کیا گیا اور صوبائی خود مختاری دی گئی، جو کہ دیرینہ مطالبہ ہے پاکستان کی سیاسی قوتوں کا 1947 سے، کوئی نئی بات نہیں تھی۔
لیکن چونکہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے خلاف ابھی بھی ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک محاذ بنا ہوا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جس کو ختم ہونا چاہیے، یہ بڑا غلط کام ہوا. آپ کو یاد ہو کہ جب جنرل باجوہ آئے تھے تو کا جب اعلان ہوا تھا، اس کا ایک جزو جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ 18ویں ترمیم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ آئین کو بدلنا اور جس حد تک وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب اس پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کی جو ایمرجنس ہے 2011 کے جلسے کے بعد وہ 18ویں ترمیم پہ بعد ہی آئی، اور وہ بحیثیت ایک جسے کہنا چاہیے ترجمان کے طور کے اوپر وہ سیاست میں آئے. سب کو معلوم ہے کہ 2011 کا جلسہ ہو یا میڈیا کے اوپر پابندیاں ہو. مجھے تو میرے پاس ایکچولی ٹائم کم ہے، میرے پاس اگلا ٹاپک بھی ہے. مجھے آپ کی بات سے بھی یہ لگا کہ یوں ہی چلنا ہے پھر معاملہ آگے. یوں نہیں چلنا، لیکن بات یہ کہ اب بالکل وقت آ گیا ہے، چونکہ اب عمران خان صاحب کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا ہے. یہ تو سر ٹائم ول ٹیل. آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا ہے کہ نہیں چلا، اور پتہ چل گیا تو کیا اس سے پریشانی بھی ہے ان کو کہ نہیں ہے. رومی صاحب آپ کے کلوزنگ ریمارکس اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ نے دونوں آرگومنٹ سن لی ہیں. وہ یہ نکالا چاہتا ہے کام کیا پرانے کیسز سے تو غالب، کیا معاملہ ہے، کیوں ادھر جا رہے ہیں قاضی صاحب؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگے کا سوچنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے، اور ماضی میں اگر آپ الجھ جاتے ہیں تو پھر بالکل الجھ جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور معاملہ یہ بھی ہے، احتساب کا بھی معاملہ ہے کہ آئین شکنی جو ہے وہ اس کو جب تک آپ اس جرم کو باقاعدہ جو ہے اس کی سزائیں نہیں دینا شروع کریں گے تو پھر اس طرح کی ایڈونچرزم جاری رہے گا. اور اگر آپ اپنی حالیہ تاریخ دیکھیں، اس کا مسئلہ یہی ہے نا کہ جن لوگوں نے اپنے آئین سے کچھ وفاداری کی اوتھ لی ہوتی ہے وہ اس کو بہت ہی آسانی سے وائلیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سیولینز ہوں یا نان سیولینز ہوں، چاہے وہ منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں. تو اس سلسلے کو بھی تو روکنا ہوگا نا. اگر یہ نہیں رکے گا تو پھر یہ تو معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا. صحیح ہے. ایک چھوٹی سی چیز سر آپ سے پوچھنی ہے، آپ کو ویسے لگتا ہے کہ کوئی پوسٹھیومس سزا ہوگی یہاں پہ، یعنی کہ مرگ کے بعد جو پرویز مشرف صاحب، اور پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ سزائیں بھی ہوں گی، آئے گا کچھ ایسا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، دنیا کی تاریخ میں ہوئی ہیں پوسٹھیومس سزائیں. میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو پوسٹھیومس دینی چاہیے سزا، مگر یہ کہ سپریم کورٹ کو جو غلط ہوا ہے ماضی میں، ایک پٹیشن بھٹو کے قتل کی بھی پڑی ہوئی ہے ان کے پاس 11-12 سال سے، اس کی بھی باری نہیں آئی. اور یہ جو آئین شکنی ہوئی تھی، نومبر کی ایمرجنسی لگی تھی 2007 میں، جس انداز سے لگائی گئی تھی وہ بھی ان ریزولوڈ ہے معاملہ. اس کے بعد کئی اور وائلیشنز، ایک وائلیشن سینکڑوں وائلیشن کو جنم دیتی ہے. اگر اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور جمہوریت چاہیے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے عدالتوں کو بھی بڑا فعال کردار کرنا چاہیے.